لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2703۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ عہدے دیے جائیں گے، شریف لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے گا، لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، عمل کم ہو جائے گا، اور لوگوں میں مسنات عام ہوگی۔ پوچھا گیا مسنات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز اللہ کی کتاب کے علاوہ ہو۔ قیامت کی علامات ہم بہت سی پڑھ چکے ہیں۔ زنا عام ہو جائے گا، رشوت کو تحفہ سمجھ لیا جائے گا، عورتیں اپنا آقا جنیں گی، لمبی لمبی عمارتیں بنائی جائیں گی اور ان میں مقابلہ کیا جائے گا، بدترین حاکم ہوں گے، لوگوں کو اعلیٰ منصب دیے جائیں گے، شریف لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے گا، جتنا بڑا ڈاکو ہوگا اتنا بڑا حکمران ہوگا، اتنا بڑا عہدیدار ہوگا، لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، عمل کم ہو جائے گا اور باتیں زیادہ ہو جائیں گی، لوگوں میں مسنات عام ہوگی، کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، یعنی اس کو ضرور حاصل کرے گا۔ دوسرا معنی انکار کرنے کا یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس چیز کو برا نہیں کہے گا، لوگ اس کو ذہنی طور پر قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مسنات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ ہو۔ لوگوں میں اخبارات، ڈائجسٹ، کہانیاں، میگزین، فلمیں، ایسی چیزوں کے مطالعے کا رجحان ہوگا، شرح خواندگی بڑھ جائے گی، علم کا سیلاب آ جائے گا، دنیاوی علوم کے حصول کا جذبہ بہت زیادہ ہوگا۔ لوگ آج بھی آپ دیکھ لیجئے 10-10 لاکھ روپے ایک کورس کی فیس دے کر کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی فلاں علم سیکھتا ہے، کوئی فلاں علم سیکھتا ہے، لیکن قرآنی علوم کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیے تمام علوم میں اسپیشلٹیز جو ہیں ان کو بڑی اہمیت ملتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے شعبے میں اسپیشلٹی حاصل کر رہا ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے وہ اپنے شعبے میں اسپیشلٹی لے رہا ہوتا ہے، لیکن قرآنی علوم جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں سمجھے جاتے۔ کوئی بہت کمال کرتا ہے تو اس نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا، اور قرآن ناظرہ پڑھنے کے بعد جو لوگ دین کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کیا حد ہے کہ جی قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، کوئی 1 سال کا کورس کر لیا، کوئی 2 سال کا کورس کر لیا، حالانکہ قرآنی علوم جو ہیں وہ سمندر سے بھی زیادہ گہرے۔ جو ہمارے علماء ہوتے تھے ساری زندگیاں ان علوم پہ لگا دیتے تھے۔ آج معاشرے میں ان چیزوں کی مانگ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے جب معاشرے میں کسی چیز کی مانگ ہوتی ہے تو اسی چیز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کے متعلق مہارتیں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ اب جب نہ تو دین کی تعلیم کی مانگ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کے ساتھ پیسہ ملتا ہے، نہ کسی کو اس کی ضرورت ہے، لوگوں نے سمجھا ہے کہ مولوی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مسجد میں اذان دے دے، ہمارے جو ہیں مردے جو ہیں ان کو دفنا دے اور نماز جنازہ پڑھا دے، یا ہمارے نکاح کے موقع پر نکاح پڑھا دے۔ تو یہ کام صرف انہوں نے مولوی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کام کے لیے بھی اس کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ ایک جو ہے ذلیل آدمی کی طرح، ایک کمی آدمی کی طرح اسے سلوک کیا جاتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، معاشرے میں دینی علوم کی کوئی مانگ باقی ہی نہیں رہی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو آج بھی اپنی دنیا کی قربانی دے کر
دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو اپنے آج کی قربانی اپنی کل کے لیے دیتے ہیں۔ آج سے کیا مراد؟ اپنی دنیا کی قربانی دیتے ہیں تاکہ اللہ کا دین زندہ رہے۔ یہ لوگ مبارک ہیں جنہوں نے آج بھی دین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو مسجدوں میں کوئی اذان دینے والا نہ ملے، آپ کو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے، آپ کو کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملے۔ تو یہ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں جو اپنی دنیا کی قربانی دے کر اپنے دین کو آج بھی زندہ رکھتے ہیں۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ علوم بالکل معاشرے سے ختم ہو جائیں گے، ڈریں اس وقت سے۔ ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ ایک وقت آئے گا قرآن کے حروف مٹا دیے جائیں گے، لوگ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے حروف مٹا دیے گئے ہوں گے، اور جو بڑے بوڑھے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ اپنے بڑوں سے سنتے تھے، لیکن اس کو ان کے مفہوم کا، اس کے تقاضوں کا قطعاً علم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ باتیں قیامت کے قریب ہوں گی، اور ویسے سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ وقت تیزی سے آتا چلا جا رہا ہے۔ خود بھی قرآن سے جڑیں، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیے، دین کی دعوت دیجیے، اور یاد رکھیے کہ یہی وہ کام ہے جو کہ انبیاء نے کیا تھا، جس کی بنا پر انبیاء کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کوئی مالدار، کوئی بادشاہ، کوئی فرعون، کوئی سکندر باقی نہیں رہا، باقی کس کا نام رہا؟ انبیاء کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج تقریباً 1500 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کی باتیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے چل پھر رہے ہیں، ہمارے سامنے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، عزت آج بھی انبیاء ہی کی ہے۔ انسان عزت کے لیے ہی سارے کام کرتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی عزت کے لیے حاصل کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں گا تو میری معاشرے میں عزت ہوگی، میں آئی ٹی اسپیشلسٹ بن جاؤں گا تو مجھے زیادہ کمائی میں کما سکوں گا، میں جو ہوں انجینئر بن جاؤں تو میں عزت والا ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، عزت اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، اور کس کو ملتی ہے؟ جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا عزت والا ہوتا ہے۔ یہ بات جس کو سمجھ آ گئی اس کی تو دنیا بھی بدل گئی، اس کی تو آخرت بھی بدل گئی، اور جس کو نہ سمجھ آئی، اور یہ ہر ایک کو بات سمجھ نہیں بھی آتی، اسی کو سمجھ آتی ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے دل میں ڈال دے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 2706، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ اور سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، لوگوں کے دلوں میں پسندیدہ چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ من النساء، عورتوں سے، والبنین، بیٹوں کی محبت، اور خزانوں کی محبت۔ تو مردوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز اس دنیا کی نعمتوں میں سے پسند ہے؟ عورتیں۔ قرآن مجید بھی اس پر گواہی دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ عورت مرد کی عقل پر حاوی ہو جاتی ہے، مرد کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے، اور اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اس قدر خطرناک نہیں۔
یہاں تک کہ مال کی ہرس بھی بندے کو عظیم گناہوں کا مرتکب کر دیتی ہے، مگر مال کی ہرس کی جو ہلاکت آفرینیاں ہیں عورت کے مقابلے میں پھر بھی کم ہیں۔ عورت جب مرد کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جب مرد و عورت کے تعلقات کو حدود میں رکھا جائے تو قومیں پھر عروج پاتی ہیں۔ دیکھ لیجئے، انبیاء نے نکاح کیے ہیں، تمام انبیاء نے نکاح کیے ہیں، تمام انبیاء کا یہ سنت ہے۔ تو شریعت انسان کی یہ جو فطرت ہے، اس فطرت کے لیے آپ کچھ لائنز آپ کو دے دیتی ہے، کچھ حدود مقرر کر دیتی ہے، ان حدود کے مطابق آپ نکاح کرتے ہیں تو عورت سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان ان حدود کو کراس کر دے اور عورت اس کے اعصاب پر سوار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ایسی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، اس فتنے کے ہم شکار ہیں، ہر جگہ پہ عورت ہے۔ ایک ٹریکٹر کا اشتہار آ رہا ہے تو ساتھ عورت آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ٹریکٹر کے اشتہار میں اور سگریٹ کے اشتہار میں عورت کا کیا کام؟ اصل بات ہے ہم اس فتنہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی میگزین اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی پروڈکٹ کا اشتہار دیکھ لیں، ہر جگہ عورت، فیشن شو، اور پھر یہ جو ہوتی ہے اپنے مختلف قسم کی انڈسٹریز جو کہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو زندگی کا کیا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے؟ ایک عورت کی پیچھے بھاگنا، حالانکہ ہمارے جو صحابہ تھے ان کا ٹارگٹ آف لائف کیا تھا؟ اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنا، اور اس کے لیے وہ جانے دینے کو تیار رہتے تھے۔ ہمارے مردوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہمارے ڈرامے کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے ٹی وی چینل کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے ڈائجسٹ کیا سٹوریاں سناتے ہیں؟ ایک مسلمان کی زندگی کا ٹارگٹ آف لائف کیا تھا؟ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ آف لائف تھا جنت کا حصول۔ ہمارا ٹارگٹ آف لائف آج کے دن کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان جو اپنی عزت کھو چکے ہیں اس عزت کو واپس لینا۔ ہم اس دنیا پر 1000 سال تک حکومت کر چکے ہیں، جب تک ہم اللہ کے فرمان بردار تھے یہ دنیا کا اقتدار ہمارے پاؤں کے نیچے تھا، لیکن جب ہم اللہ کو بھول گئے، ہم نے اللہ کے ساتھ کیا وہ اپنا وعدہ توڑ دیا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج بڑی شدید ضرورت ہے ایک مسلمان جوان کو یہ یاد دلایا جائے کہ تمہارا کیا کام ہے، اپنے جو ہے اچھے مسلمان بنو، اور اس دنیا میں اپنے وطن کی بھی ایک اچھے پاکستانی بنو، ایک اچھے مسلمان بنو، اور دنیا میں جو مسلمان کی کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو بحال کرو۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جب انسان ایک چیز کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بنا لیتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں بدوؤں کو تمام دنیا کا مالک بنا دیا تھا۔ اصل بات ہے سوچنے کی، اصل بات ہے سمجھنے کی۔ جوانی میں انسان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ کام ہمارا میڈیا تو یورپ کے زیر اثر، دشمنوں کی سازشوں کے زیر اثر، وہ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ محبت کے چکروں میں ڈالتا ہے، عورت ان کے سروں پہ سوار کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی جو نعمتیں ہیں، اپنی جو ہے فیملی کو کھلا دینا اور اچھا کھانا اور اچھا پینا، یہ ہم اپنی خواہشات پوری کر لینا، اور یہی زندگی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ نعمتیں لینا چاہتے ہو تو ایسے عمل کرو کہ تمہاری دنیا بھی جنت بنے اور تمہاری آخرت بھی جنت بنے، آخرت میں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ یہ کام ہمارے تعلیمی ادارے نہیں کر رہے، یہ کام ہماری حکومت نہیں کر رہی، یہ کام ہمارا میڈیا نہیں کر رہا، یہ کام آپ لوگ کیجئے۔ ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اپنے بچوں کے اندر جو ان پٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں،
اور ان کا جو سبق پڑھایا ہوا ہے وہ انسان کی ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ آج قوم کی ماؤں کو یہ کام کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو ٹارگٹ آف لائف دیں کہ انہوں نے اچھا مسلمان بننا ہے، انہوں نے اپنے ملک کو بھی دنیا میں ترقی دینی ہے، اور انہوں نے اسلام کا بھی بول بالا کرنا ہے، انہوں نے ایک اچھے مسلمان بننا ہے، ایک اچھے پاکستانی بننا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی بہت بڑی عبادت ہوگی۔ حدیث نمبر 2707 عبداللہ بن بسر مازنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ہر فرد کو قیامت والے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے حالانکہ اس دن مخلوقات بکثرت ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، اگر تم کسی استبل میں داخل ہو اور وہاں کالے سیاہ گھوڑے ہوں لیکن ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں تو کیا تم اس گھوڑے کو پہچان نہ لوگے؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سجدہ کرنے کی وجہ سے میری امت کی پیشانی اور وضو، میری امت کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور میں اس علامت کی وجہ سے انہیں پہچان لوں گا۔ تو لہٰذا قیامت والے دن بہت سی امت حشر کے میدان میں اکٹھی ہوں گی، اور ان میں سے امت محمدیہ کی خصوصی پہچان کیا ہوگی کہ امت محمدیہ کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں یہ چمکتے ہوں گے، ہاتھ کونیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک، اور یہ سارا چہرہ، یہ جو اعضائے وضو ہوں گے یہ چمکتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہی کے ساتھ اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اور آپ نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی ایک شخص استبل میں جائے، وہاں سارے گھوڑے جو ہیں وہ کالے رنگ کے ہوں، اور ان میں سے ایک گھوڑا جو ہے اس کی پیشانی اور اس کی جو ٹانگیں سفید ہوں، تو کیا اس کو ان کالے گھوڑوں میں سے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، قیامت والے دن میں تمہیں اس طرح پہچانوں گا کہ تمہارا چہرہ، تمہارے ہاتھ کونیوں تک اور تمہارے پاؤں جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے۔ اب یہ قیامت والے دن امت مسلمہ کی پہچان ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کا جو زیور ہے وہ وضو کے ساتھ ہوگا، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا زیور بڑھا لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ خود ان کا عمل کیا تھا کہ وہ کونیوں کی بجائے اپنے بازوؤں تک، اپنے کندھوں تک اپنے بازو دھو لیتے تھے، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھونے کی بجائے پنڈلیوں تک دھو لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی چمک بڑھا لے۔ تو وضو اچھی طرح کیجئے، یہی وضو آپ کا قیامت والے دن آپ کی پہچان ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے ملنا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا بھی نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 2708 ابو اسود دیلمی کہتے ہیں کہ میں ایک صبح کو عمران بن حسین کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا، ابو اسود، اور پھر یہ حدیث بیان کی کہ جوہینہ یا مزینہ قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، لوگ جو عمل کر رہے ہیں اور مشقت اٹھا رہے ہیں، آیا پہلے ہی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر کا نفوذ ہو رہا ہے، یا لوگ عصر نو اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات جن کے ذریعے ان پر حجت قائم کر دی گئی ہے پر عمل کر رہے ہیں؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول، جو لوگ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، یا جو لوگ جو ہیں اپنے نبی کی جو تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ تھا سوال، بڑا کلیئر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر کا نفوذ ہو چکا ہے۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ لوگ وہی عمل کر رہے ہیں جو تقدیر کے مطابق ان کے لیے لکھے جا چکے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، تو پھر لوگ عمل کیوں کر رہے ہیں؟
ارے بھی جب تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس فرد کو 2 منزلوں میں سے جس منزل کے لیے پیدا کیا، 2 منزلیں کون سی؟ جنت اور جہنم میں سے جس کے لیے پیدا کیا، اسے وہی عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور آپ نے پھر تصدیق کے لیے قرآن مجید سے دلیل دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ سورۃ شمس کی آیات ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے نفس کی، اور جس نے اس کو درست کیا تو اس نے اس نفس کے اندر اس کی برائی بھی رکھ دی اور اس کا تقوی بھی رکھ دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تو تصدیق کی کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص جس کی قسمت میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل کی توفیق دی جاتی ہے یہ ہے عمل کی اہمیت، یہ عمل کی اہمیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قرآن سے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے نفس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی ہے۔ ہر شخص کی فطرت میں موجود ہوتا ہے یہ چیز گناہ ہے اور یہ چیز ثواب ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں توحید کا تصور بھی انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس وعدہ الست کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیدائش سے قبل روحوں کی شکل میں لیا تھا، تو یہ چیزیں ہر شخص کی فطرت میں موجود ہیں۔ باقی حالات کے تحت یا تربیت کے تحت یا ماحول کے تحت انسان ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے یا انسان ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے، اور جیسی انسان کی فطرت ہوتی ہے اور جیسی انسان کی جو ہوتی ہے چوائس ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت بتائی سورہ شمس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی نیکی بھی الہام کی ہے، اس کی برائی بھی الہام کی ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے جو راستہ چاہو وہ اختیار کر لو، اور اسی اختیار کی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ نے یا جنت یا دوزخ دونوں کا اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے سورہ لیل دیکھتے ہیں۔ سورہ لیل میں ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے نیکی کی تصدیق کی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ایسے شخص کے لیے ہم نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو نیکی کا راستہ آسان کرنے کے لیے 3 باتیں بتائیں گئی۔ سب سے پہلی بات وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ اللہ سے تقوی رکھتا ہے، اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ نیکی کی تصدیق کرتا ہے، ہر نیکی جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے، وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، اللہ سے تقوی رکھے، ہر نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو پھر ہوتا کیا ہے اس کو نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو شخص اللہ کے راستے میں بخل کرتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی رضا کی یا اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے خیال میں ہی مست چلا جاتا ہے، اپنی من مرضیاں اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا بلکہ بخل کرتا ہے۔ تو جو شخص جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی اس نے تکذیب کی، اسے نہیں پتہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، وہ کسی بھی نیکی کو پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، تو پھر ہوتا کیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایسے شخص کے لیے ہم گناہ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات ہے تقدیر اللہ نے لکھی ہے، لیکن یہ تقدیر اللہ نے آپ کو بتائی نہیں ہے، وہ تقدیر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اپنے لیے رکھی ہے۔ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، تم اللہ سے تقوی رکھتے ہو، تم
نیکی، ہر نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم بخل کرتے ہو، اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہو، اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، اور نیکی پر کسی نیکی کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر تمہارے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اصل بات ہے، دیکھیے آپ کو کس چیز کی توفیق دی جا رہی ہے۔ جس شخص کی قسمت میں نیکی لکھی ہوتی ہے، نیکی کے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جس شخص کی قسمت میں برائی لکھی ہوتی ہے اس کے لیے برائی کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے، آپ کو یہ بتایا نہیں گیا کہ آیا تو آپ کی قسمت میں کیا ہے۔ آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، برے عمل کرو گے دوزخ ملے گی۔ اللہ نے تقدیر لکھی ہے لیکن اپنے لیے، آپ کو نہیں بتائی، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو بتائی ہوتی پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جب میری تقدیر میں برا بننا ہی لکھا ہے تو میں کیوں نیکی کروں، اور جب میری تقدیر میں اچھا بننا ہی لکھا ہے تو مجھے نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتائی ہے۔ باقی اپنے اعمال کو ضرور دیکھ لیجئے، اگر آپ کو نیک اعمال کی توفیق دی جا رہی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، اور اگر آپ برے عمل کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ سے بے نیاز ہیں، اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، اور اگر آپ کسی نیکی کو کرنے کی آپ کے اندر شوق نہیں ہے تو پھر کیا ہے، آپ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ بات شریعت نے بہت واضح کی ہے۔ حدیث نمبر 2709 ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں بھی پڑھا کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی امت کو ڈرایا، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو ڈرایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اب اس جو ہے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس میں خرابی کیا ہے جس کو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں؟ اصل بات ہے، عرب لوگ جو تھے ان کے مادری زبان عربی تھی۔ جب انہوں نے 10 آیات یاد کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھ بھی لیا، اور انہوں نے اس کے مطابق جب ان کو حفظ ہو گئیں تو یہ بات ہر وقت ان کے سامنے رہی۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم اہل زبان لوگ نہیں ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے یا پنجابی ہے یا جو ہمارا علاقہ ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان کا مفہوم سمجھنا پڑے گا، ان کا مطلب سمجھنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ 10 آیات ہمیں فائدہ دیں گی۔ تو یہاں پر تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کا ذکر ہے۔ ایک نسائی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو بھی ان کو بھی یاد کر لے تو وہ بھی اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہوں گی۔ تو اگر آپ یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو دیکھیں تو ابتدائی 10 آیات میں مومنوں کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے، اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ اسی طرح آخری 10 آیات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی یہی موضوعات ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں یہ پہلی 10 آیات آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، اور آخری 10 آیات پڑھوں اور آپ کے سامنے مفہوم رکھوں۔ میں نے آپ کو مجموعی طور پر بتا دیا کہ ان کا ابتدائی آیات میں بھی مومنوں، کافروں، قیامت، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ آخری 10 آیات میں بھی یہی موضوع ہے، لیکن وہاں الفاظ دوسرے ہیں، لیکن ٹاپک ایک ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توحید،
اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کے اوپر حکم ان کا چلتا ہے۔ نمبر 2 ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام لائے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی میں ہی ساری ہدایات ہیں۔ اور تیسری بات عقیدہ قیامت، تو جو ان تینوں عقیدوں میں مضبوط ہوگا وہی دجال کے فتنے سے بچ سکے گا۔ اور یہ جو ابتدائی 10 آیات ہیں اور جو آخری 10 آیات ہیں ان میں یہی تینوں عقیدے بڑے کلیئر، بڑے واضح اور بڑے ٹو دی پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آیات، ان آیات کو مفہوم سمجھیے، آج گھر جائیے اور گھر جا کے ان 10 آیات کو اچھی طرح پڑھیے، ابتدائی 10 آیات کو بھی، آخری 10 آیات کو بھی، اور پھر ان کو یاد کر لیجیے اور ان کو اپنے لیے اپنا رہنما بنائیے اپنی زندگی میں۔ ایسا شخص جو ہے وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، سورہ کہف جو ہے جمعے کے دن پڑھیں تو یہ انسان کے لیے نور، روشنی کا باعث بنتی ہے۔ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سارا ہفتہ بڑا اچھا گزرتا ہے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف ابتدائی 10 آیات، آخری 10 آیات اور پوری سورہ کہف۔ لیکن میں پھر آپ سے کہوں گی اس کو ناظرہ نہ پڑھیے گا، اس کو صرف حفظ نہ کیجیے گا، اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو اچھی طرح ہضم کریں۔ ہضم کرنے سے کیا مراد ہے سمجھے، اس کے بعد آپ ان کو ناظرہ پڑھ لیا کریں یا آپ ان کو حفظ کر لیں اور اپنے سامنے رکھیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے مینارہ نور ثابت ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ حدیث نمبر 2715، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت برپا ہوگی جب عربوں کی سرزمین سبزہ زاروں اور نہروں کی صورت اختیار کر لے گی۔ آپ دیکھیں، عرب ایک پتھریلی زمین ہے، ریتلی زمین۔ میں نے وہاں سفر کر کے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ ہم مکہ سے ریاض بائی روڈ گئے، ہمیں تقریباً کوئی 10-11 گھنٹے لگ گئے، لیکن یہ سفر جو تھا وہ اتنا عجیب تھا۔ ہم پاکستان کے عادی ہیں، راستے میں اتنے درخت ہوتے ہیں، اتنا سبزہ ہوتا ہے، لیکن وہاں راستے میں سوائے مٹیالے پہاڑوں کے اور خشک وادیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ راستے میں کسی جگہ جھاڑیاں ضرور تھیں، لیکن راستے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی جانور نہیں نظر آتا تھا۔ ہم اکیلے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ تو عرب جو ہے یہ سارے کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، صرف پہاڑ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ریتلی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین قیامت سے قبل سرسبز ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے جب کی بات آپ سے کر رہی ہوں، یہ تقریباً آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج اگر آپ سعودی عرب جائیں تو مکہ میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ کیاریاں لگی ہوئی ہیں۔ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو ضیاء الحق کے دور میں ضیاء الحق نے وہاں سعودی عرب کو سرسبز بنانے کے لیے پاکستان سے کھاد بھی بھیجی تھی اور پاکستان سے پودے بھی بھیجے تھے، اور اس کا نتیجہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جائیں تو مکہ میں بھی ہر طرف کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اور اگر عرفات میں جائیں تو عرفات میں بھی درخت لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں چھاؤں نظر آتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہاں پہ نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا۔ اب عرفات میں پانی بھی موجود ہے اور سبزہ بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے لیے انہیں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن واقعی وہاں پہ سبزہ بھی اب ہونے لگ گیا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سرزمین قیامت سے قبل سرسبز ہو جائے گی، اس میں نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ اب اس علاقے میں سوائے آب زمزم کے اور کوئی نہر اس علاقے میں نہیں، کوئی چشمہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اب وہاں پہ بارش ہوتی ہے، مکے میں بیت اللہ میں بارش ہو رہی ہے، بلکہ پچھلے دنوں اولے بھی پڑے۔ تو اب یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت کی کوششوں کے ساتھ
اب وہاں پہ بہت سی فصلیں بھی اگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ یہ جو بحیرہ عرب کا پانی ہے، یہ بحیرہ عرب جو ہے جدے کے ساتھ ساحل ہے، وہاں کا پانی وہ بڑی بڑی پائپ لائنز میں لے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اب کاشتکاری بھی ہو رہی ہے، اور وہ پانی گھروں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ پیشین گوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری اس طرح ہو رہی ہے کہ اب عربوں کی سرزمین پہ بارش بھی ہوتی ہے، جو کہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وہاں پہ سبزہ بھی نظر آتا ہے، اور وہاں پہ اس حدیث کے مطابق نہریں بھی جاری ہوں گی۔ قیامت جو ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم چھوٹی آنکھوں اور چوڑے چہرے والوں سے قتال نہ کرو گے، گویا کہ ان کی آنکھیں ٹڈی کی سیاہی کی طرح ہوں گی، اور گویا کہ ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ وہ بالوں کے جوتے استعمال کریں گے، چمڑے کی ڈھالیں استعمال کریں گے، اور اپنے گھوڑوں کو کھجوروں کے ساتھ باندھیں گے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری لڑائی نہیں ہوگی، اور تمہارا جو دشمن ہے ان کی ناکیں چپٹی ہوں گی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے چوڑے ہوں گے، تو ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی۔ اب قیامت سے قبل بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جن کو عربی میں ہرمجدون کہتے ہیں، اور انگلش میں آرمیگڈون۔ یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اس کے بارے میں اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی، جن کا مواد جو ہے وہ احادیث کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ تو یہ جنگیں جو ہیں یہ دجال کے آنے سے پہلے ہو رہی ہوں گی، اور ان جنگوں کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد پھر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو اب یہ پیشین گوئی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ قیامت سے پہلے بہت بڑی بڑی عالمگیر جنگیں ہوں گی، واللہ عالم کتنی بڑی ہوں گی۔ احادیث میں ان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا یہ جنگیں تب ختم ہوں گی جب دجال قتل کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں، پھر امن و امان قائم ہوگا، حضرت عیسیٰ کی حکومت قائم ہوگی، جس میں پہلے 2-2.5 سال امام مہدی حکومت کریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے۔ حدیث نمبر 2719، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہ مرنا نہیں چاہتا ہوگا لیکن وہ کہے گا کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ قیامت کے قریب قتل و غارت عام ہو جائے گا، آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے باپ کو قتل کرے گا، اور کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے، لوگ گدھوں کی طرح راستے میں زنا کریں گے، اور ان میں اچھا آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا یہ ذرا تھوڑے سے اوٹ میں ہو جاتے، یہ بالکل راستے میں زنا کر رہے ہیں، یہ تھوڑے سے اوٹ میں ہو جاتے، وہ شخص جو ہے وہ اچھا شخص ہوگا۔ اسی طرح لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو بہت سجائیں گے، اپنے گھروں بناؤ سنگار عام ہوگا، بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا، حدیث نمبر 2730 کے مطابق۔ اسی طرح حج چھوڑ دیا جائے گا، بتوں کی پوجا ہوگی۔ ذوالخلصہ جو ہے یمن کے لوگوں کا بت تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جلانے کا حکم دیا تھا، لیکن یہی بت دوبارہ پوجا جائے گا، بت پرستی عام ہو جائے گی۔ اور قبر کے پاس سے انسان جب گزرے گا تو وہ تمنا کرے گا ہائے کاش میں مر گیا ہوتا، اس قبر میں ہوتا، کیونکہ جو وہ حالات دیکھ رہا ہوگا وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، جن حالات میں وہ رہ رہا ہوگا وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ تو لہٰذا انسان کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہ سوچے گا ہائے کاش
اس قبر میں اس آدمی کی بجائے میں موجود ہوتا اور یہ ان حالات کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حدیث نمبر 2729، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر قائم رہنا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے کے برابر ہوگا۔ ایک انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑنا کتنا مشکل، تو دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے دین پر چلنے والے ہمیشہ ہی کم رہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انبیاء جب سے آنا شروع ہوئے، حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمیشہ ان کے پیروکار تھوڑے رہے اور ان کے مخالفین ان کے زیادہ رہے۔ تو یہ انسان کی پہلے دن سے فطرت ہے کہ نیکی کے پر چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور برائی پہ چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ انبیاء جب بھی آئے تو آپ یہ دیکھ لیے ان کا ساتھ تو چند لوگوں نے دیا۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور اگر آپ اس ریشو کو دیکھیں تو 11.5 سال میں یا 4000 دنوں میں ایک آدمی ایمان لا رہا ہے۔ حالانکہ انبیاء باصلاحیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں سب سے بہتر صلاحیتوں والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ نیکی کی طرف انسان کا رجحان کم ہے اور برائی کی طرف رجحان زیادہ ہے، اور ویسے بھی شیطان کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی، تو لہٰذا دین پر چلنے والے ہمیشہ ہی کم رہے ہیں۔ قیامت کے قریب یہ اور بھی کم ہو جائیں گے، قیامت کے قریب اور بھی کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فطوبیٰ للغرباء، یہ جو غرباء سے مراد ہے اجنبی لوگ، دین پر چلنے والے اجنبی ہوتے ہیں، دنیا پہ چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں، دین پر چلنے والوں کے حلیے بھی فرق ہوتے ہیں، دین پر چلنے والوں کے رویے بھی فرق ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے لوگوں کو جو تانے دیے جاتے ہیں، جو باتیں بنائی جاتی ہیں، جو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ وہ سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، تو اس کے باوجود اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ صبر کے بغیر انسان اپنے دین پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر وہ ان باتوں سے، ان تانوں سے، ان مشکلات سے ڈر جائے تو اپنا دین چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دین پر قائم رہنے والوں کے لیے کیا فرمایا کہ ان کو خوشخبری ہو، فطوبیٰ، ان کو خوشخبری ہو، للغرباء، ایسے اجنبی لوگوں کے لیے جو اپنے معاشرے میں اجنبی ہوتے ہیں، جو اپنے خاندان میں اجنبی ہوتے ہیں، جو اپنے ماحول میں اجنبی ہوتے ہیں، تو ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ تو قیامت والے دن دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے، لاک ڈاؤن ہے، منڈیوں میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں چیزیں خرید رہے ہیں، وہاں پہ نہ کسی سینیٹائزر کی ضرورت ہے، وہاں پہ نہ کسی ماسک کی ضرورت ہے، وہاں پہ نہ منڈی کو دھونے کی ضرورت ہے، کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو صفائی کا معیار کتنا ہے، منڈیوں میں جتنی بدبو آتی ہے، جتنا گند ہوتا ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی ساری کی ساری مسجدوں پر ہے۔ مسجدوں میں روزانہ مسجد کو شام کے وقت دھویا جائے گا، اس کے بعد مسجدوں میں ہر بندہ جو ہے وہ ماسک پہن کر آئے گا، سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ دھو کر آئے گا، اس پہ سپرے کیا جائے گا، ان کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا نمازیوں کے دوران، اور اگر 50 لوگ اکٹھے ہو گئے تو جو امام مسجد ہوگا اس کا پرچہ کاٹ دیا جائے گا۔ میں کہتی ہوں ہماری منڈیوں میں 50 چھوڑ کے 1000 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں، تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، خود جا کے دیکھ لیں۔ یہ جو پھلوں والے ریڑے ہوتے ہیں، سبزیوں والی ریڑیاں ہوتی ہیں، مال ہیں، دکانیں ہیں، جہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے ہیں، لیکن مسجدوں کے لیے 20 شرائط پر ایک لکھا ہوا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور امام مسجد کی مجبوری یہ ہے کہ جب اگر 50 لوگ آ جائیں مسجد میں، اس کے خلاف پرچہ کٹ جائے گا۔ آج بھی دین پر چلنا انگارہ ہاتھ پکڑنے کے برابر ہے۔ کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جی ایس پی صاحب خود تشریف لے آتے ہیں،
اور ایس پی صاحب آ کے دیکھتے ہیں ہمارے احکامات پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ کسی منڈی میں کیوں نہیں جاتے جہاں پہ یہ سارے اتنا زیادہ گندگی ہے، جہاں پہ بوئیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ نہ کسی صفائی کی ضرورت ہے، نہ کسی ماسک کی ضرورت ہے، نہ کسی سینیٹائزر کی ضرورت ہے، نہ فوج میں کسی ان پابندیوں کی ضرورت ہے، نہ پولیس میں ان پابندیوں کی ضرورت ہے. ان پابندیوں کی ضرورت صرف مساجد میں. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، دین پہ چلنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور پھر مسجدوں والے پھر بھی ان کا رویہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے. تو میں آپ کو بتاؤں، دین پہ چلنا کبھی بھی آسان نہ تھا. قیامت کے نزدیک یہ اور مشکل ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشخبری ہے وہ دیندار لوگوں کے لیے ہے. فطوبیٰ للغرباء، ان کو میری طرف سے خوشخبری ہو. قیامت کے قریب دیندار لوگ انتہائی کم ہو جائیں گے. بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قیامت کے قریب کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. تو قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے اپنے پاس بلا لینا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دیتے رہنا. اللہ تعالی ہماری مدد فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے راستے پر چلنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.